زندگی میں مختلف قسم کے لوگ مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی نا امیدی اس شخص کو ہوتی ہے جو گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے۔ گناہ کیے ہی وہ لوگ لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ میرے بندوں سے کہہ دو، نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، صدقہ و خیرات کرنے والوں سے یہاں خطاب نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ان لوگوں سے کہتا ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کیا انہوں نے، کہہ دو ان لوگوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اسی کے پاس بہت سارے خزانے ہیں، وہی غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، اور آنے والے مستقبل کا بھی وہی علم رکھتا ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کی فطرت میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ مایوسی اسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ہم انسان کو کوئی رحمت دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، پھر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، انہو لیئوس کفور، انسان اس وقت مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری بن جاتا ہے۔ فرمایا ایک اور مقام پر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعامات کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی نعمت کو بھول کر الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اچانک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطری طور پر ایک کمزوری ہے کہ پریشانی کے موقع پر
وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ مایوسی اسے رب کی ناشکری پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی امید رکھنا، اللہ پر امید رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو جانا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ قرآن نے کہا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ کہا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ ہی، بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، جس کے پاس اللہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا، کبھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ جن کی زندگی میں عقیدہ نہیں، جن کی زندگی میں ایمان اسلام نہیں، ایسے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جانتا ہے، یعنی وہ ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زبان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتا، اور آدمی مایوس ہو کر زندگی بسر کرے، یہ تو عجیب بات ہے، یہ عقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے لوگوں کو، پوری دنیا والوں کو، ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھو، مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہوپ دیتا ہے، بھروسہ دلاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ سے کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اور اللہ سے کبھی بھی ہرگز بھی زندگی میں مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، اور کبھی کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سب آیتیں کیوں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر نام کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب پریشانی آتا ہے، آزمائش آتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو، یا ٹینشن کی شکل میں ہو، یا گھبراہٹ کی شکل میں ہو، یا کسی بھی قسم کا خوف کیوں نہ ہو، ایسے موقع پر انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہی نہیں کرنے والا۔ یہ سب چیزیں اس کے ایک مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہوپ دلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہم لوگوں کو یہ تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہ ہو جاؤ۔ قرآن میں جگہ جگہ واقعات ذکر کر کے بتایا گیا کہ تمہارے لیے ان نبیوں کے واقعات میں بہت سے نشانیاں ہیں، بہت سے لیسنس ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا لیسن یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو ملتی ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنے بڑے مسائل کیوں نہ آ جائے، یہاں تک کہ پوری دنیا والے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ اکیلے ہو جائیں، اور ایسے موقع پر بھی آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچپن میں باپ سے محروم کر دیے گئے، بھائیوں نے سازش کر کے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکال کر قافلے والوں نے مصر کے بازار میں انہیں بیچ دیا، یہاں تک کہ انہیں خریدنے والا مصر کا فائنانس منسٹر تھا عزیز مصر۔ یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا، اور یوسف علیہ السلام وہیں پر پلے بڑے، یہاں تک کہ ان کی عمر مصر میں گزری تھی۔ ادھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں بہت تھی، رو رہے تھے، یہاں تک کہ غمگین ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک دوسرا بیٹا بنیامین بھی ان کے نظروں کے سامنے گم ہو گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا میں اس بچے کی حفاظت کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ آخرکار وہ مصر میں روک لیے گئے۔ اتنی تکلیف ہوئی انہیں، پہلے ایک بیٹے کی جدائی کا غم، پھر دوسرے بیٹے کی جدائی۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف،
وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام الگ تھلگ ہو گئے ان لوگوں سے، کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر، رو رو کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کے مارے ان کی روشنی چلی گئی، آنکھ میں سفیدی پڑ گئی اور غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا ارے یوسف کا تو کب کی تمہاری سے جدا ہو چکی یوسف، ابھی بھی تم یوسف یوسف کہتے ہو اتنے بڑھاپے میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم مجھے اللہ پر امید ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنے شکوے شکایت اپنی دل کی تکلیف میں اس اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد بچوں کو جمع کر کے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو، تلاش کرو اس کے بھائی کو، تلاش کرو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہا کہ مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ پر جو امید نہیں رکھتے ناشکرے لوگ وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جاؤ مجھے اللہ پر امید ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا اور میرے بچوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ سبحان اللہ، ایک وقت بھی ایسا آیا ماشاءاللہ پورے خاندان والے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیے، اتنا لمبا فاصلہ، تو دیکھو اتنا لمبے اتنے دن گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو زندگی میں مایوس ہو چکا ہے، بیماری کو لے کر، بزنس کو لے کر، گھریلو پریشانی کو لے کر، پرسنل لائف میں بہت سے ٹینشنوں کو لے کر مایوس ہو چکا ہے۔ ایسے انسان کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ یعقوب علیہ السلام ایک لمبی مدت تک اتنی تکلیف محسوس کیے بیٹے کی جدائی پر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس جو تکلیف ہے چند دن کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، اور اس کے بعد آنے والے ایام تمہارے لیے خوشی کے ایام ہوں گے، اچھے ایام ہوں گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ غم کے جو تمہارے پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پر امید رکھ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، ہرگز بھی نا امید نہ ہو جاؤ۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں مختلف قسم کے لوگ مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی نا امیدی اس شخص کو ہوتی ہے جو گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی 50 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 60 سال کی زندگی پورے گناہ پر گزرے۔ کیا کچھ گناہ نہیں کیا اس نے؟ ایسوں کے ساتھ شیطان بہت کھیلتا ہے، اور ایسے آخری عمر میں لوگ جو پہنچتے ہیں ان کے پاس اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، ہرگز بھی اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو بہت بڑا پاپی ہے، تو اتنا بڑا گنہگار ہے، ایسے خیالات لاتا ہے، ایسے فیلنگ شیطان ضرور لاتا ہے۔ دیکھو شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یا تو انسان کو مغرور بناتا ہے یا تو انسان کو مایوس بناتا ہے۔ یا تو مغرور بنائے گا، اللہ سے دور کر کے تکبر میں اندھا کرے گا، یعنی تو اللہ سے رحمت سے نا امید کر کے آپ کو مایوس بنائے گا۔ تو لہٰذا شیطان کے اس چال سے ہوشیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو خطاب کر کے کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میں نبی کہہ دو میرے بندوں سے، اللہ اکبر، گناہ کیے ہی وہ لوگ لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، صدقہ و خیرات کرنے والوں سے یہاں خطاب نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ان لوگوں سے کہتا ہے اللہ اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کیا، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے، کہہ دو ان لوگوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا قبر کا مرحلہ بہت پھنسنے والا ہوں، میں حشر کے مرحلے میں پھنس جاؤں گا، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
شرط یہ ہے کہ امید لگا کر تو دیکھو اللہ سے، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، اللہ پر ہوپ رکھو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ مفسرین نے کہا قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا اعلان کرتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر اللہ پر بلیو کرتے ہو، اللہ پر ہوپ رکھتے ہو، اللہ کی رحمت سے تم مضبوطی سے تھام لیتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہ کو معاف کرنے تیار ہے۔ شرط ہے کہ نا امید نہیں ہونا، شرط یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ یہ گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے، تو گنہگار انسان بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا جتنی زندگی آپ کے مقدر میں فیوچر میں آنے والی ہے، جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال، یہ آپ کے لیے بہت ہی گولڈن ایام ہوں گے، گولڈن ڈیز ہوں گے آپ کے لیے۔ آپ نے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لی، 50 سال گزرے گناہ میں، ٹھیک ہے چھوڑو، اللہ سے سچے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین آج بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن ہر انسان کے لیے اس کے سکرات تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں غر غر کی آواز شروع نہ ہو جائے، یعنی سکرات تک موقع ہے، اس وقت تک توبہ کر لو۔ اس کے بعد رونے سے، چلانے سے، چیخنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اب موقع ہے، اب مہلت ہے، اب وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو سب سے بڑی مایوسی گنہگار انسان کو ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بیمار، سال، 5 سال، 10 سال، 8 سال بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہیں، پوری زندگی دوا کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس بیماری میں بھی ہرگز بھی اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کس آزمائش سے گزارنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کس سچویشن سے گزارنا ہے، اس لیے کہ اس کی مرضی ہے، جس کو جیسے چاہے حالت میں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے ہمارے بھلائی کے لیے، ہمارے خیر کے لیے۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی مثال بیان کر کے ساری دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ امید دلایا کہ ایوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایگزامپل ہے کہ تکلیف میں، بیماری میں انہوں نے صبر کیا۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 18 سال بیماری کو جھیلا انہوں نے، 18 سال تکلیف پڑے انہوں نے، سر سے لے کر پیر تک زخم ہی زخم، پھوڑے پھنسی، یہاں تک کہ گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر بھیج دیا انہیں۔ یہ جو تمہاری بیماری ہے یہ بہت خطرناک انفیکشن ہے، یہ کہہ کر ان کو دور کر دیا۔ لیکن ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، انہیں امید تھی اللہ پر، انہیں بھروسہ تھا اللہ پر، اللہ مجھے ضرور شفا دے گا۔ جب وہ بیمار کیا ہے شفا بھی وہی دے گا۔ کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ 18 سال تک تیری مشیت سے، تیری مرضی سے میں اس تکلیف کو جھیلتا رہا، لیکن اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، مجھے امید ہے تو مجھ پر رحم کرے گا، میری بیماری کو دور کرے گا، تو مجھے ضرور شفا دے گا۔ اس میں اللہ سے کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا اللہ تمہیں شفا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ارحم الراحمین کا وسیلہ دے کر اللہ سے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اللہ اتنا ہی کہا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ ہے ایوب، کیا ہی بہترین بندہ ہے ایوب، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، بہت ہی نیک تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو ایسے سارے بیمار لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے واقعے سے ہمیں ایک تسلی ملتی ہے کہ اللہ کی ضرور مدد آئے گی۔ اور وہ لوگ جو بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ رہے ہیں، راتوں کی نیند کو قربان کیے جا رہے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی بیماری کی اس تکلیف کی وجہ سے، اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کر بڑی تکلیف ہے ان کی زندگی میں، ایسے سب کچھ
چاہیے کہ اللہ پر امید رکھیں، یہ ساری تکلیفیں امید کی وجہ سے خیر میں بدلنے والی ہیں۔ یہ بیماری کے ایک ایک سیکنڈ بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں نیکی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ ہرگز بھی مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس ہو کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، شکوے شکایت کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آپ بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں گے تو 100% اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا بھی دے گا، دنیا بھی کامیاب، انشاءاللہ آخرت میں بھی بہت بڑے اجر سے آپ نوازے جائیں گے۔ تو ہر اس بیمار کے لیے اس واقعے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بیماروں کے لیے بہت بڑی امید دلانے والی آیت ہے، اور یہ دعا ہے، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ شادی کے فوراً اولاد نہ ہونے سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، مایوسی، خاص کر کے خواتین جن کو جو تانا دینے لگتے ہیں، کبھی ساس تانا دیتی ہے، کبھی نڑند مل کے تانا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی عورتیں ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں، وہ نہ کسی شادی میں جاتے ہیں، نہ کسی فنکشن میں جاتے ہیں، نہ کسی بھی دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پورے لوگ بولتے ہیں کہ اولاد ہو کر بھی تمہیں شادی ہو کر بھی تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سب تانے ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے، اس لیے بیچاریاں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ حالانکہ بولنے والے کو سمجھنا چاہیے اولاد کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے، وہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ مہلت دے کر بعد میں اولاد دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنی مرضی سے جب چاہے بچے جنم دے لیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے وقت میں دیتا ہے، وہ ہمارے وقت میں نہیں دے گا، وہ اپنے وقت میں دے گا، کس کو کب دینا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ذکر کر کے ساری ان عورتوں کے لیے اور سارے ان مردوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کر کے بتا دیا کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 20 سال کے بعد بھی کسی کو اولاد ہوتی ہے، 15 سال کے بعد کسی کو بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے بعد کسی کو بچے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا انسانوں کی اختیار نہیں چلتا، ڈاکٹروں کے اختیار نہیں چلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار چلتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کی بادشاہت، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سبحان اللہ بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الفاظ کیسے سورہ مریم کے، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہا زکریا علیہ السلام پکارنے لگے، کہا کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری پوری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرے پورے بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی میں بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، کوئی اسباب نہیں اولاد کے لیے، اولاد کے موسم چلے گئے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے کی آخری سٹیج میں ہوں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ مجھے امید ہے کبھی تو مجھے محروم نہیں کیا، میں جو بھی تجھ سے پوچھا تو نے مجھے عطا کیا، اللہ میں تجھ سے دعا کرنے سے کبھی محروم نہیں رہوں گا، میں تجھ سے مانگتا ہوں رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے اعلان کیا، اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے خوشخبری بتائی کہ ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، نہ صرف بیٹا بلکہ اسے نبی بھی بنائیں گے ہم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب مردوں کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے یہ مثال بتا کے بتا دیا کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، دل سے یقین سے اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے بلا کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ ضرور دے گا۔ ہاں وہ میں اپنے اللہ کہتا ہے میں اپنے وقت میں دوں گا، میں اپنے وقت میں دوں گا، لیکن مانگنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اسی طرح انسان دعا کے سلسلے میں بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں اللہ میری نہیں سنتا، میری حالت نہیں بدلتی۔ جب تک ایسے کہتے رہیں گے اللہ ہرگز بھی حالت نہیں بدلے گا آپ کی۔
اللہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں تکلیفیں دور نہیں کرے گا. آپ نے اتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر لگا دیا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ان ربی لسمیع الدعاء. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ دعاؤں کو سننے والا قرآن کہتا ہے، لیکن ہم الزام لگاتے اللہ کے اوپر اللہ دعاؤں کو نہیں سنتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھے ہی پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ہی بھروسہ رکھے. یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلد بازی دعا میں کیا ہے اللہ کے رسول؟ بندہ یہ لفظ کہہ دے میں دعا کیا، میری دعا اللہ قبول نہیں کیا. اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا چیز دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو چیز مانگتے ہیں اگر وہ نہیں دیتا تو ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ چیز اسے لائق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا. ایک چیز ہم طلب کرتے ہیں، وہ چیز نہیں ملتی تو ہمارے لیے حق میں اچھا ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا شاید وہ چیز نہیں ملی، وہ میرے حق میں بہتر ہی تھا. کسی جگہ پر آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ روک لیے اپنے آپ کو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو راستے میں بہت خطرناک حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتا تھا، لاکھ کوشش کر کے بھی آپ کی ٹرین مس ہو گئی، لاکھ کوشش کر کے آپ کی فلائٹ مس ہو گئی، لاکھ کوشش کر کے بھی آپ گھر میں بیٹھے رہے، وہاں نہیں گئے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کسی خیر کا معاملہ کیا ہے. مومن کی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. اللہ کبھی کسی کو فوراً دے دیتا ہے، کبھی کسی کو مہلت دینے کے بعد دیتا ہے، کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ دیتا ہے اس دعا کے ذریعے سے. کبھی مومن کی دعا بیکار نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو زندگی میں بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اور ہرگز بھی کوئی ایک سیکنڈ کی بھی سوچ کر نہ دیکھے میں سکون سے زندگی کو ایسے گزار لوں گا. زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں گی. زندگی چیلنجز کا نام ہے. مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، کتنے مسائل. اللہ اکبر. انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگی میں چیلنجز ہیں. ان سب موقعوں پر اللہ کی رحمت پر امید رکھنا، نا امید نہیں ہونا، اور ایسے ہی زندگی گزار کے جاؤ. انشاءاللہ ضرور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ ضرور مرنے کے بعد تمہیں بہت عظیم مقام عطا کرے گا. آپ بلیو نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کبھی بھی ہرگز بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے کہ ہرگز بھی تم میں سے کوئی شخص مایوس نہ ہو جائے یہاں تک کہ موت کے وقت سکرات قریب ہے، جان نکلنے کے قریب ہیں، اس وقت بھی تمہارا ہوپ ہونا چاہیے اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ میری غلطی کو درگزر کرے گا، اللہ مجھے جنت دے گا، اللہ میرے قبر کے مسائل کو آسان کرے گا. یہ امید رکھ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اسی لیے اچھی امید رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہ ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ زندگی کے جو مشقتیں ہیں چند دن کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کے ایام انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی آ جائیں گے. خصوصاً آج کل کیا ہے، بہت سے لوگ مقروض ہیں، قرض کے شکار ہیں، بزنس کو لے کر بہت فکر مند ہیں. ایسے سب کے لیے ضروری ہے کہ یاد رکھو اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھتے رہو. ایک معنی سبحان اللہ. اللہ علیم ہے، ہم جانتے، اللہ جاننے والا. مطلب کیا؟ اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، ہمارے لیے جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ ہی کرے گا. یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے. ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں، لیکن سوچو کہ میری زندگی میں تکلیف آتی ہے تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ میرے پر ظلم کیا، کہ آپ کے پر ظلم کیا؟ نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت ہے. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ میرے فیور میں بہتر ہی ہوں گے، بیٹر فیصلہ ہوگا. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ اختیار رکھتا ہے. اس کی بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے. یہ سب کنگڈم، یہ سب بادشاہت، یہ جو بھی ستارے سیارے آسمان میں اس کی بادشاہت ہے. قرآن میں جگہ جگہ کیوں کہا گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
زمین کی گہرائی میں، رات کی تاریکی میں، آسمان میں، زمین میں، سمندر میں، خشکی میں، جو بھی ہوتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ کا اسے علم ہو جاتا ہے، سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے۔ جب اللہ اتنا علیم ہے، اتنا قدیر ہے، اس کا اختیار ہے، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو نے اس کی زندگی کیوں برباد کر دیا؟ اللہ تو کیوں مجھے اس طرح زندگی میں تکلیفیں دے دیا ہے؟ اللہ تو کیوں مجھے اس طرح آزمائش میں دوچار کر دیا؟ یہ کہہ کر ہرگز ہی مایوس ہونے کا ہمیں رائٹس نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ کہتا ہے کہ بے شک تمہارا رب جو چاہے کرتا ہے۔ تو سمپل بات یہی ہے، اگر مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کی ان اسماء الحسنیٰ پر اگر اچھی طریقے سے معنی مطلب مفہوم سمجھ کر آپ پڑھیں گے، علیم، حکیم، قدیر، شکور، غفور، ان سب کے اندر اللہ سبحان اللہ ایک ایک نام کے اندر بھی ہمیں ایک ہوپ ہے، اللہ اکبر، ایک امید ہے۔ ہم زندگی میں زخم کھا کر بھی مسکرائیں گے، بیماری کی حالت میں مسکرائیں گے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے لیے یہ اسماء الحسنیٰ اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں بتائی تھی، یہ ساری چیزیں ان کو بتانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے اور ہماری زندگی میں کیسے بھروسہ آتا ہے اللہ کے اوپر۔ جب اس طرح ہوگا تو ایک لذت ہوگی، تکلیف میں بھی ایک لذت محسوس کریں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے، اللہ جب تیرا فیصلہ ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل میں بات پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ پریشانی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سے اللہ انہیں قریب فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو آسانی عطا فرمائے، جو تجارتی لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دے، آسانیاں پیدا کرے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ گھر والوں میں، مال اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے آفات سے، عذابات سے، آسمانی عذابات ہو یا زمینی عذابات ہو، بیماری کی شکل میں ہو، وباؤں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے امید رکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والا بنائے۔ جب ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ آئے، ایمان کے ساتھ آئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رب حلیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ معزز بھائیوں، جمعہ کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو سب لوگ الرٹ ہو جائے اور پوری طریقے سے توجہ دے بیان کی طرف، اور کہا کہ اگر بازو والا بھی کوئی بات کرتا ہے تو اسے اگر آپ کہتے ہیں خاموش رہو تو یہ بھی تم نے جمعہ کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو اتنا جنا سائلنٹ اور اتنا الرٹ بیٹھنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ کوئی پانی پیتے ہیں، کوئی جنا اپنی انگلیوں کو انگلی میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ یہاں ایسے کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، خاص کر کے خطبے کے موقع پر۔ اس لیے کہ میں یہ بہت سے ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو نا اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھجور کھا رہے ہیں، کچھ لوگ پانی پی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ثواب کو محروم کرنے کے ہیں۔ آپ بہت امید سے آتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے ثواب لے کر جائیں، تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں میرے لیے اور
آپ کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں بہت سے خیر کے کام اور ثواب کمانے اور حاصل کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا أجمعين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك وحلمك يا أكرم الأكرمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.